الحمدللہ آج 6 اگست 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 156 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 74 کے اوپر کنکلوڈ کیا تھا، جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ان کی کیا گفتگو ہوئی وہ مکمل ہوئی تھی۔ ابھی اس گفتگو کا کچھ حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کنکلوڈ اس پہ ہوئی تھی کہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اور اسی لیے وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے ان کے لیے۔ جب انہوں نے وہ بچڑا کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں، کیونکہ اگلے زمانوں میں جو شخص کسی کا نمک نہیں کھایا کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ دشمنی کے لیے آیا ہوتا تھا، کیونکہ اتنی غیرت لوگوں میں تھی کہ اگر ہم نے کسی کا نمک کھایا ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ فورس ہی کیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، لیکن پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے۔ تو اس سے علم الغیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، اور اسی میں ان فرشتوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی تھی، ان کے بیٹے کی، جو سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کے لیے ایک بڑی حیران کن چیز تھی، اور اس کے بعد ان کے پوتے یعقوب کی بشارت بھی ساتھ ہی سنا دی۔ بس جب یہ پوری گفتگو ہوئی اور تھوڑا سا ایک ماحول بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سٹیبل ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں تو ظاہر ہے کسی کام سے آئے ہوں گے۔ تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب وہ ذکر آگے چلے گا، آیت نمبر 74 پہ ہم نے کنکلوڈ کیا تھا، لیکن اسی سے دوبارہ شروع کریں گے تاکہ اس کا ربط بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور انہیں بیٹے کی خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے ہی رحم دل تھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے ہر حال میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو طبیعت کی نرمی تھی، اس کا یہ تقاضا تھا کہ برباد تو قوم لوط ہونے لگی ہے اللہ کی نافرمانیوں کے سبب، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر ترس آیا تو وہ فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے۔ بس اس جھگڑے کا ذکر اتنا ہی قرآن کے اندر آیا ہے۔ تورات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے ڈسکشن شروع کی کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر 10 بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم وہاں عذاب نہیں بھیجو گے۔ تو اپنی طرف سے تو سب سے چھوٹا پاسبل فگر بتایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرشتوں نے کہا کہ جی 10 بندے بھی اگر وہاں ایمان والے ہوئے تو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ حالانکہ فرشتے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے؟ فرشتوں کو تو جو اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشورہ انہوں نے کہاں سے ماننا تھا؟ بس وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے چلو سرکار تواڈے کہنے تھے ٹھیک ہے، حالانکہ پتہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھا اور پتہ فرشتوں کو بھی تھا، صرف ان کی طبیعت کی نرمی تھی تو فرشتے انہیں انٹرٹین کر رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ لگتا ہے 10 بھی کوئی نہیں ہے، ایویں نہیں راضی ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں 10 نہیں 5۔ انہوں نے کہا سرکار ٹھیک ہے 5 بھی ہوئے نا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 5 بھی نہیں نکلیں گے، تو وہ ٹوٹل 3 بندے تھے، ایک حضرت لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، بیوی بھی کافرہ۔
اب فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کر کے سارا بھیجا ہوا تھا نا کہ ان 3 کو بچانا ہے، باقی سب کے سب رگڑے میں آ جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کمٹمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے جی، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ جی آ جاؤ جی انجینئر صاحب ملاقات کرا دیں گے. او بھائی میں تو ویسی ملاقات کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں، کسی کے ریفرنس سے تو نہیں وہ ملاقات کر رہا ہوتا، لیکن وہ لوگ اپنے طور پہ اپنے پرسنل تعلقات نبھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں جو بھی ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے ٹائم پہ انٹر ہو سنڈے والے دن. تو فرشتوں نے بھی کہا چلے ابراہیم خلیل اللہ ہے، تھوڑی ان کے ساتھ لیک اللہ کے محبوب ترین بندے. اس کائنات کے اندر رسول اللہ کے بعد سب سے محبوب ترین پرسنالٹی ابراہیم علیہ السلام ہے. ہمارا خود دین ابراہیمی ہے، اور خود ہمارے نبی علیہ السلام دین ابراہیمی کے اوپر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 5 بندے بھی ہوئے نا حضرت، ہمارا وعدہ تو آڈا منہ رکھ دیں، چھوڑ دیں گے اس قوم کو. تو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہاں پہ ذکر کیا، تورات میں یہ پورا واقعہ ملتا ہے اور وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. تورات میں جو ڈیٹیلز قرآن کے واقعات کی آئی ہیں اور وہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے، تو ایکسپلینیشن کے طور پہ ہم اسے کوٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ ایک سورس ہے. یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا اعرض عن ھذا، اس بات کو آپ رہنے دیں، زیادہ اس میں جھگڑا نہ کریں. انہ قد جاء امر ربک، بے شک یہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ وہ بیچارے کیا کمٹمنٹ کر سکتے تھے. این ممکن ہے کہ وہ 5 کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پھر خیال آیا اور پھر وہ آگے بڑھے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت بس یہ رہنے دیں، اب یہ اللہ کا ہی حکم ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب جو کہ اب ٹلنے والا نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِہِمْ، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور انہوں نے کہا کہ آج تو میرے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے. آپ سب لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے جاتے ہی یہ بتایا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو اس لیے بےچارے وہ پریشان ہو گئے. نہیں، لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، مدنی پرینک. ان کو بھی نہیں بتایا، وہ انسانی شکل میں گئے. تو پھر لوط علیہ السلام پریشان کیوں ہوئے؟ وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اور لوط علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان بن کے یہاں رکنا چاہتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم واپس اپنے علاقے میں جائیں گے تو پہنچ نہیں سکتے. اب لوط علیہ السلام کو تو اپنی قوم کے کرتوت پتہ تھے. انہوں نے کہا یار یہ ان کو اگر میں رکھوں گا اپنے پاس تو پھر میری قوم کے لوگ آ جائیں گے اور ان بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، یعنی وہ جو مدرسے کے علماء آ جائیں گے اور مدرسوں کے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے. تو اس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے دکھی ہوئے. انہوں نے کہا آج تو یہ بڑا مصیبت کا دن میرے اوپر آ گیا ہے، میرے پاس نہ تو کوئی ایسی فورس ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں، میں اکیلا بندہ ہوں، نہ میں عبد القادر جیلانی کی طرح نگاہ مار کے اپنی قوم کو ہلاک کر سکتا ہوں، میں کروں گا کیا. اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا. پھر وہ یہاں تک کہیں گے کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمان تو وہاں ٹھہرا لیتا کہ میری قوم کے لوگ ان مہمانوں تک نہ پہنچتے. بس وہ بیچارے پریشان ہیں. اب ان کو تو نہیں پتا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہیں. اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا، یعنی اس زمانے میں جھوٹے والا بھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ بتا نہ دیا جائے. بس وہی جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، مہمانوں کی خبر جب قوم تک پہنچی تو وہ پہنچ گئے وہاں پہ. يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑے دوڑے آئے ان کے پاس قوم لوط کے لوگ. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ برے کام کیا کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمُ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم،
ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزگی کا رشتہ ہے، تم میاں بیوی کا ریلیشن شپ قائم کرو، اور یہ والا جو معاملہ ہے اس کو جانے دو۔ فاتقوا اللہ، خوف کھاؤ اللہ کا، ڈر جاؤ، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے سٹوری۔ بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے یہ جو مہمان ہے یہ تو ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ان مہمانوں کے لیے اپنی قوم سے تو لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ نہ کر رہے ہوتے کہ یار میرا خیال رکھو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ تو یہ بالکل جو دوسری جگہ پہ ذکر آیا تھا قرآن میں اور تفصیل کے ساتھ تورات میں، وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں اس میں۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف انسان نہیں موجود جو میری بات کے اوپر دھیان دے، کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک، تو انہوں نے کہا کہ لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بچیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، من حق، کوئی اس میں ہم اس حوالے سے کوئی معاملہ نہیں چاہتے، ہمارا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو پھر اس وقت افسوس سے لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی فورس ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیتا اور اپنے مہمانوں کو ان کے فتنے سے بچا لیتا۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام دلگیر ہو گئے اس وجہ سے، تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کر دی اپنی آئیڈینٹی۔ قالوا یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے، رسول ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کیا انہوں نے نقصان پہنچانا ہے؟ اب تو ان کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی محبت کے ساتھ التفات نہیں کرنا کہ فلاں بندہ تو بیچارہ ویسے ہی ورگلایا گیا، وہ تو بڑا شریف آدمی تھا، بس ان کی ہتھے چڑھ گیا۔ اب آپ نے کسی کے لیے کوئی بھی التفات والا معاملہ نہیں کرنا۔ اب کوئی بھی تم میں سے مڑ کے نہیں دیکھے گا، الا امرأتک، ہاں آپ جب یہ اپنے ایمان والوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے، اور ایمان والے کیا تھے؟ 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہاں صرف آپ کی ایک بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے میں کامیاب نہیں ہوگی، وہ نکلی ضرور تھی لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہائے میری قوم، اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا، وہ بھی مر گئی، چونکہ وہ بھی کافرہ تھی۔ یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، جن کی بیویاں کافرہ تھی، قرآن میں ذکر ہوا۔ انہ مصیبها ما اصابہم، بے شک وہ عذاب آپ کی اس بیوی کو بھی پہنچ کر رہے گا جو دوسروں کو آنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، بے شک عذاب کا وعدہ جو ہے وہ بالکل صبح کے وقت ہوگا، یعنی سحری کے قریب۔ الیس الصبح بقریب، اور جو صبح کا وقت ہے وہ بالکل اب قریب آ چکا ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یعنی یہ رات کے آخری پہر وہ نکلے تھے جب پوری قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی خواب غفلت میں، اور آپ کو پتہ ہے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو مریض پوری رات کھانستے رہتے ہیں ان کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے، وہ ایک ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب پوری غفلت کا ٹائم ہوگا نا، اس وقت ان کے اوپر آئے گا عذاب۔ اب ان کی قوم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ نے بہرحال اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلنا ہے، تو
لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی لے کے نکلے، لیکن اس کی قسمت میں چونکہ عذاب لکھا تھا، وہ کافرہ تھی، وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اس نے جب چیخو پکار کی آواز سنی، جب پتھروں کی بارش ہوئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتھر بھی اسے لگا۔ یہ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ ہر بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ اس کے حصے کا پتھر ہے جو اسے جا کے لگنا ہے۔ ویسے پریکٹیکلی اس کی ایک ریزن ہوئی، وہاں پہ ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، اس میں سے پتھر نکلے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، کوئی ظاہری سبب تو بن جاتا ہے اس حوالے سے۔ ہوائی جھکڑ کا چلنا اور اس کی وجہ سے قوم ہود کا ہلاک ہونا وہ ایک ظاہری سبب تھا، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، تو بس جب ہمارا حکم میں عذاب آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے جو اس بستی کی بلندی تھی اسے پستی کی طرف کر دی، یعنی پوری کی پوری بستی الٹ دی۔ جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے آسمان سے ان پر برسائے پتھر، اوپر سے پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے، پے در پے، وہی آتش فشاں کے جو شعلے تھے وہ ان کے اوپر ہر بندے کے حصے کا جو پتھر ہے اسے لگا۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے۔ یہ وہ جملہ آ گیا جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر پتھر کے کوآرڈینیٹس ڈیفائن تھے کہ یہ پتھر فلاں شخص کے نام کا ہے، یہ فلاں شخص کے نام کا ہے، اسی کو جا کے لگنا تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور لوط کی بستی ان اہل مکہ جو کہ ظالم ہے ان سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی تباہی کے اثرات اہل مکہ بھی اپنے سفر کے دوران دیکھ لیا کرتے تھے جب وہ تجارت کے لیے شام کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ باقی یہ جو قوم لوط کے حوالے سے میری مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہیں تفصیل کے ساتھ، سورۃ الاعراف میں جب آیات آئی تھی تو میں نے اس وقت تفصیلی گفتگو کی تھی، آلموسٹ کوئی 40-50 منٹ کی، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قوم لوط والا عمل، اور اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ میں نے ساری کی ساری اس میں ڈسکس کی ہیں۔ آج میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔